شرم و حیا، عفت و پاک دامنی کو اسلام میں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ یہ اس قدر زیادہ اہم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ بے شک حیا اور ایمان آپس میں ملے ہوئے ہیں، جب ان میں سے ایک اٹھ جاتا ہے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے۔ یعنی اگر انسان سے حیا چلی جائے تو اس کا ایمان بھی پیچھے پیچھے چلا جاتا ہے۔ حیا آتی ہے تو ایمان آتا ہے۔ اس لیے آج کل کفر کی ساری توانائیاں اسی بات پہ مصروف ہیں کہ اہل ایمان سے حیا کے زیور کو چھینا جائے۔ جب ان سے حیا جائے گی تو ایمان بھی آہستہ آہستہ رخصت ہو جائے گا۔ حیا اس قدر زیادہ اہم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں، سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا ہے، اور سب سے ادنا شاخ کسی تکلیف دینے والی چیز کو راستے سے ہٹانا ہے۔ اب آپ نے اعلیٰ شاخ کا ذکر فرمایا اور ادنا شاخ کا ذکر فرمایا، باقی شاخوں کو بیان کرنا چھوڑ دیا۔ آخر میں ارشاد فرمایا، حیا بھی ایمان کی شاخوں میں سے ایک اہم ترین شاخ ہے۔ اس لیے تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو کامل الحیا والایمان کہتے ہیں کہ ان کی حیا بھی کامل، ایمان بھی کامل۔ اور بات بھی بدیہی ہے کہ جو انسان کے اندر حیا بڑھتی ہے ایسے ہی انسان میں ایمان بڑھتا ہے، اور جس میں جیسے جیسے حیا کم ہوتی جاتی ہے ایمان بھی گھٹتا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ اور اہل بیت وہ عفت و پاک دامنی اور شرم و حیا کے زیور سے آراستہ تھے، لیکن یہ وصف جس صحابی کا تمام صحابہ میں خصوصی امتیاز بنا اور بطور شہرت کے پوری امت نے اسے قبول کیا، وہ ذو النورین کا لقب پانے والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد، آپ کے جنت کے رفیق، ایمان والوں کے تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے چند احادیث مبارکہ آپ حضرات کے گوش گزار کرتا ہوں، امید ہے ان کی روشنی میں یہ بات احسن انداز میں سمجھ آ جائے گی۔ صحیح بخاری کی روایت نقل کرنے والے ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ایک باغ میں تشریف لے گئے، ایسی جگہ پہ تشریف فرما ہوئے جہاں پانی تھا۔ میں آپ کے گیٹ کا، اس دروازے کا پہرے دار بن گیا کہ وہاں آنے کی اجازت طلب کی گئی۔ پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آئے، پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب تیسری مرتبہ دروازے پہ دستک ہوئی، جب ابو بکر آئے، اللہ کے پیارے نبی جیسے بیٹھے تھے، یعنی کپڑا مبارک آپ کے بدن سے تھوڑا سا ہٹا ہوا تھا، ویسے ہی بے تکلف بیٹھے رہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے، آپ ویسے ہی بیٹھے رہے، دونوں کو جنت کی خوشخبری بھی سنائی۔ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو آپ سیدھے ہوئے اور اپنے اس بدن کو بھی کپڑے سے ڈھانپ لیا، اور پھر اجازت دی کہ اب عثمان کو اندر آنے کی اجازت دو اور جنت کی خوشخبری بھی سنا دو۔ یعنی آپ کا اپنے کپڑے مبارک سے بدن کو یوں ڈھانپنا، یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے حیا کرتے ہوئے کہ وہ بڑے حیا کے پیکر ہیں۔ چنانچہ اس بات کی مزید وضاحت اس روایت سے ہوتی ہے جو صحیح مسلم میں امام مسلم رحمہ اللہ لے کے آئے۔ روایت کو نقل کرنے والی ہیں ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتی ہیں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرہ میں آرام فرماتے، آپ کی مبارک پنڈلیوں سے کپڑا ہٹا ہوا تھا کہ اچانک دروازے پہ دستک ہوئی۔ پوچھا گیا کون؟ بتایا گیا میں ابو بکر ہوں۔ آپ نے فرمایا اجازت دے دو۔ اب جیسے آرام فرما تھے، پنڈلیاں جیسے ننگی تھی ویسے ہی بے تکلف رہے،
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، جو انہیں بات پوچھنی تھی، مسئلہ پوچھنا تھا، پوچھا اور واپس چلے گئے۔ پھر دوبارہ دستک ہوئی تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اندر آنے کی اجازت مرحمت فرمائی، اور اسی بے تکلفی میں آپ لیٹے رہے۔ انہوں نے بھی جو بات کرنی تھی کی اور واپس چلے گئے۔ پھر دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا گیا تو بتایا گیا کہ میں عثمان ہوں۔ آپ نے فرمایا ذرا رک جائیں۔ آپ اٹھ کے بیٹھے، بیٹھنے کے بعد اپنے کپڑے کو درست کیا، پھر اجازت مرحمت فرمائی۔ وہ بھی آئے جو انہوں نے بات کرنی تھی، بات کر کے چلے گئے۔ تو ان کے جانے کے بعد ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا تھا؟ میرے ابا ابو بکر کے آنے پر آپ کی بے تکلفی ویسی رہی، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے، آپ ویسے ہی بے تکلف لیٹے رہے، لیکن عثمان کے آنے پر اتنا زیادہ اہتمام کیوں کہ آپ نے اپنی پنڈلی مبارک کو بھی چھپایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، میں اس آدمی سے کیوں شرم نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی شرم کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی شرم و حیا اس قدر اعلیٰ درجے کا کہ اللہ کے فرشتے بھی عثمان غنی سے حیا کرتے ہیں، اور اللہ کے پاک پیغمبر بھی ان سے حیا کرتے ہیں۔ دوسری صحیح مسلم کی ہی روایت، اس میں یہ الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا ان عثمان رجل حیی، حیی یعنی بہت زیادہ حیا والے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ حیا والے ہیں۔ اگر میں اپنی اسی حالت میں رہتا اور میری پنڈلی سے کپڑا ہٹا رہتا تو مجھے اس بات کا ڈر تھا، مجھے اس بات کا اندیشہ تھا کہ عثمان اجازت تو لے کے اندر تو آ جاتے، لیکن اس وجہ سے وہ شرم و حیا کی وجہ سے مجھ سے اپنی حاجت کا ذکر نہ کر پاتے، کیونکہ میری پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا۔ اس قدر اونچے وہ شرم و حیا والے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور خلافت اور اس کے آخر میں بلوائیوں نے آپ کو آپ کے گھر میں محصور کیا، اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی جن کو آپ نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا، بڑی محبت فرماتے تھے آپ ان سے۔ اس دوران سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے مجمع کو مخاطب کر کے فرمانے لگے، الا تستحیون ممن تستحیی منہ الملائکہ، کیا تم اس شخص سے حیا نہیں کرتے جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے؟ تو مجمع نے کہا وما ذاک، وہ کون ہے؟ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، میں نے اللہ کے رسول سے سنا۔ سبحان اللہ، صحابہ کرام کتنی عظمتوں والے تھے، جب یہ الفاظ فرماتے نا ہم نے خود اپنے کانوں سے اللہ کے رسول سے سنا، یہ بڑی ہی عظمت کی بات ہے۔ دیکھیں یہ بات والے لوگوں کے لیے خبر کی تقسیمیں ہیں کہ حدیث فلاں خبر واحد ہے، فلاں خبر عزیز ہے، خبر مشہور ہے، اس کا یہ حکم ہے، اس کا یہ حکم، لیکن صحابہ کرام اپنے کانوں سے جو بات اللہ کے نبی سے سن لیتے ان کے لیے اس پر ایمان لانا، یقین رکھنا وہ فرض کے درجے میں تھا، انکار ان کو ایمان سے نکالنے کے مترادف تھا۔ تو آپ نے فرمایا میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایک فرشتہ میرے پاس موجود تھا، اسی دوران سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سامنے سے گزرے، اس فرشتے نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یا رسول اللہ آپ کے یہ صحابی شہید ہوں گے، ان کی قوم انہیں قتل کرے گی۔ اور پھر فرمایا انا لنستحیی منہ، ہم سارے کے سارے فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں۔ کیسی عظیم شان ہے کہ اللہ کے سارے فرشتے سیدنا عثمان غنی سے حیا کرتے ہیں۔ اور حلیۃ الاولیاء میں علامہ ابو نعیم اصفہانی رحمہ اللہ تعالی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے یہ روایت لے کے آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشد امتی حیاء عثمان بن عفان، میری امت میں سب سے زیادہ حیا والے وہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی مہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر بھی اس پر ہے۔ آپ نے بھی گارنٹی دی کہ میری امت کا سب سے زیادہ حیا والا
وہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب سب سے زیادہ حیا والے وہ ہیں تو معلوم ہوا ایمان بھی ان میں کامل درجے کا ہے۔ چنانچہ ایک روایت جو آپ حضرات عموماً جمعہ کے خطبوں میں خطبہ سے سنتے، ہر خطیب تقریباً اپنے خطبے میں اسے پڑھتا ہے، یہ وہ روایت جس کو امت نے قبول کیا، جسے تلقی بالقبول حاصل ہے۔ ارحم امتی بامتی ابو بکر، آپ نے فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل ابو بکر ہے۔ واشدہم فی امر اللہ عمر، اور اللہ کے دین کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان، یا وَأَكْرَمُ حَيَاءً عثمان، اور سب سے زیادہ حیادار میری امت میں وہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وَأَقْضَاهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طالب، اور میری امت کے سب سے بڑے جج، سب سے بڑے قاضی